اس کے بعد یہ کہا گیا کہ علم کافی نہیں ہے، علم سب کے پاس ہوتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، علامہ ہو، اگر اس کے پاس اتباع حق نہیں ہے تو اس کا علم کسی کام کا نہیں۔ جی بتایا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ یعنی انداز بیان کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آپ اس آدمی کی خبر دے دیجئے، نبا کہتے ہیں خبر لہو شان، ایسی خبر جو بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کو نبا بولتے۔ جی اس آدمی کی خبر دے دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، اپنی آیتوں کا علم دیا تھا۔ اچھا آیتوں کا علم مل گیا۔ اچھا اب کیا کیا، یہ اس سے ایسے نکل گیا جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے۔ یہ تعبیر دیکھ رہے کتنی خوبصورت ہے، فنسلخ، سانپ کو دیکھیں، سانپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کینچلی پڑی رہتی ہے وہاں پر تو پتہ چلتا ہے سانپ یہیں کہیں ہے، سانپ یہیں کہیں ہے، ایک کینچلی اس کی یہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو سانپ جو ہے اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کینچلی سے کہ سانپ جیسے یہیں پڑا ہوا ہو، کینچلی پوری تو اس سے نکل جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سانپ جب اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ وہ کینچلی نہیں پہنتا، دوبارہ وہ کینچلی بدن کے اوپر نہیں لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہماری آیتوں کے ملنے کے بعد جب وہ آیتوں سے نکل جاتا ہے، جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے تو یہ واپس نہیں جاتا، جیسے سانپ اپنی کینچلی تو دوبارہ واپس نہیں جاتا۔ کیا سائنس ہے گفتگو کرنے کی، اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسی گفتگو ہے، یہ انسان بول سکتا ہے کیا ایسا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، اسے دوسرے انداز سے بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن بولنے کا انداز اتنا ہائی لیول کا ہے کہ عقل حیران ہو جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، میں تو عربی کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں کیا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، نکل گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پیچھے لگ گیا اس کے شیطان۔ کہتے نہیں کہ شیطان اس کا گرو ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، یہ شیطان کا گرو ہو گیا۔ بھئی کوئی شیطان کے پیچھے چلے تو کہیں گے بھی شیطان اس کا گرو ہے، یہاں کہا گا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے چل رہا ہے، یہ شیطان کا گرو ہے، یہ شیطان کا امام ہے۔ تو الٹا ہو گیا نا، کہتے ہیں بھئی شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، شیطان اس کا امام ہے، گرو ہے۔ ارے شیطان اس کے پیچھے چل رہا ہے، یہ شیطان کا گرو ہے، شیطان کا امام ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ شیطان کا گرو بن جاتا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، غاوی کہتے ہیں، غوایت کہتے جہل من اعتقاد فاسد، فاسد اعتقاد سے نکلنے والی جہالت کو غوایت بولتے ہیں۔ اس کا عقیدہ فاسد ہو گیا نا، اس وجہ سے غاوی کہا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ شخص جس کو ہم نے آیتیں دی تھی اور وہ آیتوں سے ایسے نکل گیا جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے، اور شیطان جو ہے اس کا مقتدی بن گیا، شیطان کا امام بن گیا، اور یہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند کرتے۔ اللہ اکبر، دیکھو علم تھا لیکن اس کے علم نے اس کو بلند نہیں کیا، چونکہ اس کے علم نے اتباع حق کے اوپر اسے مجبور نہیں کیا، اتباع حق نہیں کی۔ تو وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بلند کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا۔ گویا علم آدمی کو اٹھاتا ہے جی، اور جہالت آدمی کو زمین کی طرف لے جاتی ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى، اے رَكَنَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف جھک گیا۔ اور اخلدہ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، یعنی ظانن بِأَنَّهُ يَخْلُدُ فِي الْأَرْضِ، ایسا سمجھ رہا ہے کہ ہمیشہ رہے گا زمین میں۔ اخلد إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، جو اس کا دل کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ لَيْكَ ڈاگ، ایک اس کی مثال کتے کی مثال ہو گئی کہ اگر تم اس کو مارو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے، چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے۔ کتا یہ عجیب و غریب مخلوق ہے، اگر کسی بھکاری کو دیکھ لے تو بھونکنے لگتا ہے، اور کسی پوش آدمی کو دیکھ لے بہترین کپڑوں میں ملبوس تو خاموش رہتا ہے، آ کر کے اس کے پاس اپنی دم ہلانے لگتا ہے۔
تو وہ عالم جو عمرہ کے سامنے اپنی دم ہلاتا پھرے، مثلہ کمثل الکلب، کتا ہے وہ، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے کہ یہ بھکاریوں کو دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے، اب کسی بڑے آدمی کو، خوش پوش آدمی کو دیکھتا ہے تو دم ہلاتے ہوئے اپنی تھوتنی زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے، اپنی تھوتنی زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور خصوصیت ہے، ایسے سویا رہتا ہے، دیکھے ہوں گے آپ، ایسے سویا رہتا ہے، اچانک اٹھتا ہے، دوڑ کر کے وہاں جاتا ہے، پھر وہاں سے دوڑ کر کے یہاں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کائے کو دوڑ کر کے گیا، آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کائے کو دوڑتا ہوتا، وہ دوڑ کر کے وہاں کیوں گیا ہے؟ وہ شاید کچھ مل جائے کھانے کو، ایسا یہاں سویا رہتا ہے، اچانک اٹھے گا، دوڑتا ہوا جائے گا، اور دوڑنے کے بعد وہاں سے دور سے دیکھا پھر آ کر میں بیٹھ جائے گا۔ یہ دوڑا کیوں، آج تک میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اکثر دیکھا گیا کتوں کو ایسا کرتے۔ ایک حرکت اس کی یہ، اور تیسرے یہ واحد جانور ہے کہ آدمی جب ہانپتا ہے یا کوئی جانور تو پیاس سے ہانپتا ہے یا تھکن کی وجہ سے ہانپتا ہے، یہ تھکا ہوا نہیں رہتا، پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، تب بھی یہ زبان نکالے رہتا ہے، اتنا حریص ہے یہ۔ اچھا، اور اس کی پوری تگ و دو کا محور اس کا پیٹ ہے، اس کی سوچ اس کے پیٹ سے آگے نہیں جاتی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کیا مثالیں ہیں، آدمی متنفر ہو جائے مثال دیکھ کر کے۔ یہ اس کی ایک اور خصوصیت ہے، یہ سونگتا کدھر ہے، ایک ہی جگہ سونگتا ہے خالی۔ اِنَّا لِلَّهِ، کتوں کے بارے میں پڑھو، میں نے بہت پڑھا ہے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں بہت پڑھا ہے، اس لیے کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو پڑھتا بہت ہوں اس کے بارے میں۔ یہ مثال کس کی ہے؟ آگے فرمایا گیا ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ ہم علم دیتے ہیں، علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، یہ وہ ہیں جن کو ہم آیتیں دیتے ہیں لیکن آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے۔ خالی ان کی زندگی کا پورا محور صرف اور صرف پیٹ اور پیسہ ہے۔ بتاؤ، اگر انسانی زندگی کے محور صرف پیٹ اور پیسہ ہو جائے، پیٹ، تو کتے میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جی